تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رسید نویسی، آپ کے پرچے میں سوال نمبر 7، درخواست یا رسید، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے، اس لیے دونوں ہی کا تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بیشتر ہم رسید کر چکے ہیں، اس سے بیشتر ہم درخواست کر چکے ہیں۔ آئیے آج رسید کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ رسید دراصل دو افراد کے درمیان کسی چیز کے لین دین کی وہ تکمیل ہے جس میں کوئی ایک شخص معاہدہ کر کے یا مقررہ قیمت وصول کر کے اپنی چیز دوسرے شخص کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ رقم دینے والے شخص کو وصولی کی سند تحریر کر دیتا ہے، جسے رسید کہتے ہیں۔ رسید نگاری کے لیے کچھ الفاظ یا جملے اصطلاحات کی شکل میں مخصوص ہیں۔ مثلا رقم کے لیے مبلغ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بڑے جانور کے لیے راس جیسے گائے بھینس وغیرہ، اور چھوٹے جانور بکری یا بھیڑ وغیرہ کے لیے شاخ، گھوڑے یا گدھے کے لیے لگام، اور اونٹ کے لیے نکیل کی اصطلاحات رائج ہیں۔ اب جب ہم رسید لکھنے لگیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رسید کا عنوان تحریر کریں گے۔ جو سوال بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کے لیے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے، رسید بابت وصولی رقم فروخت موٹر سائیکل، اور اس کے بعد بالکل اس کے درمیان میں، صفحے کے درمیان میں آپ ایک یہ جملہ لکھیں گے، 22 تحریر آنکھ کی۔ یہ فارسی زبان کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اس تحریر کا مطلب یا مقصد کیا ہے۔ اس کو بالکل اسی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے اور تحریر کرنا ہے۔ 22 تحریر آنکھ کے، اس تحریر کے لکھنے کا مقصد۔ اور اس کے بعد یہاں پر جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو رقم وصول کی جا رہی ہے وہ ہم الفاظ کی صورت میں بھی لکھیں گے، جیسے یہاں پہ 50,000 روپے لکھا ہوا ہے، اور ہندسوں کی شکل میں بھی لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا نصف بھی اسی طرح الفاظ اور ہندسوں میں لکھیں۔ پھر جو چیز دی جا رہی ہے اس کی مکمل تفصیل اور جس شخص کو دی جا رہی ہے اس کا نام اور ایڈریس وغیرہ سارا یہاں پر لکھا جائے گا۔ جیسا کہ یہ رسید ایک موٹر سائیکل کی فروخت کی ہے، لہٰذا یہاں پر موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر، اس کا ماڈل اور اس کا رنگ اور اس کی کمپنی، اور جس شخص کو دی جا رہی ہے اس کا نام، ولدیت، اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اور آخری جملہ یہ کہ رسید لکھ دی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ مختصر لکھی جاتی ہے، اور اس میں جو کام کی بات ہے بس وہی ضروری کام جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ البتہ یہاں نیچے دیکھیے آپ، نیچے کی جو لائنیں ہیں یا جملے ہیں 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ 2 مرتبہ گواہ شد لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ ایک انتہائی دائیں جانب اور دوسری مرتبہ گواہ شد انتہائی بائیں جانب، اور بیچ میں العبد۔ العبد وہ شخص ہے جو اس رقم کو وصول کر رہا ہے اپنی کسی بھی چیز کے بدلے میں، جبکہ 2 گواہوں کے طور پر 2 لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ چیز اور یہ رقم دونوں لوگوں نے مطلب وصول کر لی ہے۔ گواہ شد کا نام، مئے ولدیت، اس کی رہائش کا پتہ، اس کا قومی شناخت کارڈ نمبر اور اس کے دستخط۔ اسی طرح العبد اور
دوسرے گواہ شد کے بھی نام، مئے ولدیت اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا قومی شناخت نمبر اور دستخط، اور سب سے آخر میں ہم لکھیں گے تاریخ۔ دیکھیں یہ تو تفصیل تھی مختصر سی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس سوال کے 10 نمبر ہیں۔ یہاں پر ہم نمبروں کی تفصیل بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ عام طور پر رسید ایک ایسا سوال ہے جس میں پورے نمبر بھی بعض اوقات مل جاتے ہیں، کیونکہ جو جملے ہیں وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں یہاں پر آپ یہ دیکھیں 22 سے تحریر انکے 1 نمبر ہے اس جملے کا۔ نفس مضمون یہاں مبلغ سے شروع ہو رہا ہے اور تاکہ بوقت ضرورت کام آئے یہاں تک اس کا نفس مضمون ہے۔ نفس مضمون کے 5 نمبر ہیں، جبکہ گواہ شد نمبر 1 اور گواہ شد نمبر 2 ان کے علیحدہ علیحدہ ایک نمبر ہے۔ 1 نمبر اس گواہ شد کا، 1 نمبر علامت کا، اور 1 نمبر پھر دوسرے گواہ شد کا، اور 1 نمبر آپ کا تاریخ لکھنے کا، جو تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 5 نمبر ہو جاتے ہیں، 1 نمبر اوپر کے حصے کا، 3 نمبر ان 3 حصوں کے، اور 1 نمبر تاریخ کا۔ یہ 5 نمبر اس کے اور 5 نمبر آپ نے متن کے یعنی نفس مضمون کے آپ کے ہوں گے۔ اگر یہ تمام رسید بالکل صحیح انداز میں لکھی جائے تو اس کا نمبر کاٹنا ممتحن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ اس رسید کو ہم دہرا لیتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ سے ہم سمجھ سکیں کہ ہم نے کیا کیا کام، کیا کیا بات اس میں تحریر کرنی ہے۔ یہ عنوان ہے رسید کا، اس کا نمبر نہیں ہے، لیکن چونکہ سوال میں موجود ہے تو ہم نے لکھنا ہے کہ یہ رسید کس چیز کے لیے، کس چیز کی فروخت کے لیے ہم لکھ رہے ہیں۔ ہماری رسید شروع ہو رہی ہے 22 تحریر انکے، یعنی اس تحریر کے لکھنے کا مقصد مبلغ، جو نقد رقم ہم حاصل کر رہے ہیں اس سے پہلے مبلغ کا لفظ لکھنا بہت ضروری ہے۔ مبلغ 50,000 روپے الفاظ میں، 50,000 ہندسوں میں، اور نصف جن کے، نصف کا لکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان پیسوں کے نصف کتنے ہوں گے۔ 25,000 بابت فروخت موٹر سائیکل، رجسٹریشن نمبر LE 485 485، ماڈل 2022، رنگ سرخ، اور کمپنی کا نام کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے۔ انجن نمبر، یہ تمام باتیں اور تمام چیزیں ہم لوگ ایسے لکھیں گے جو فرضی نام، فرضی نمبر، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نمبر خاص طور پر یاد کریں اور پھر لکھیں۔ اذان جناب، اذان جناب کا مطلب ہے کہ ان صاحب سے جن کا نام ہم لکھ رہے ہیں، لیاقت بیلا، ولد صداقت بیلا، ذات راجپوت، اور ساکن۔ ساکن کا مطلب ہے رہائشی، رہنے والا کہاں کا ہے۔ مومن پورہ، ضلع سیالکوٹ سے نقد وصول پائے۔ اچھا، یہاں تک وصولی کی بات ہو گئی، اور اس کے بعد ایک جملہ جو ہر رسید میں آپ لازمی لکھیں گے کہ رسید لکھ دی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ یہاں پر ایک جملے کا 2 الفاظ کا اضافہ اور بھی کیا جا سکتا ہے کہ گواہان کی موجودگی میں، اس جگہ گواہان کی موجودگی میں رسید لکھ دی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اور جس لائن پر یہ اختتام ہو رہی ہے ہماری رسید، اس کے بعد ہم نے یہ مطلب نفس مضمون جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے اگلی لائن میں ہم گواہ شد، العبد اور گواہ شد کی ہیڈنگ ڈال کر پھر یہاں پر ہر ایک دفعہ میں ہم نے نام، ساکن، قومی شناختی کارڈ نمبر اور دستخط کی
یہ ہیڈنگ دینی ہوگی اور اس کے سامنے ہی ہم نے یہ تمام چیزیں لکھنی ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ یہ اس لیے ضروری ہے، یہ نام بھی سب فرضی ہیں، یہ نمبر بھی سب فرضی ہیں۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نے رسید کو کس انداز میں لکھنا ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ انتہائی دائیں جانب بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ العبد کے ہی نیچے جو سب سے آخری لائن ہے اس کے نیچے آپ وہ تاریخ ڈالیں جس تاریخ کو یہ رسید لکھی گئی۔ امید ہے کہ آپ نے رسید کے بارے میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں انہیں آپ بہتر طور پر سمجھ پائے ہوں گے، اور اگر اس میں کچھ سمجھنے میں مشکل یا دشواری آپ کو پیش آ رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔